बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफ़गान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफ़गानिस्तान वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अज़ला में ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। अब तक 2,17,000 से ज़ायद अफ़गान शहरी अपने वतन वापस रवाना हो चुके हैं। तफ़सीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। एजाज़ अहमद, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ़्त हो चुकी है? पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियादों पर उन्हें बायदे तरीके से सरहद पार पहुंचाया जाता है ट्रांजिट कैंप से, और फिर वहां से उन्हें बॉर्डर पार कराया जाता है। 11 नवंबर के जो आदाद शुमार दस्तियाब हुए उनमें बताया गया कि 2,957 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हुए हैं। 11 सितम्बर को रवाना होने वाले इन 2,957 अफगानों में 726 मर्द, 691 खवातीन और 1,550 बच्चे शामिल हैं। जबकि अफगानिस्तान रवानगी के लिए 278 गाड़ियों में इन लोगों को बॉर्डर तक लाया गया था। अब तक की कुल जो है 2,17,355 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ अहमद। कुछ बात करते हैं मौसम की। नाज़रीन, बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले से तीसरे नंबर पर आ गया। दूसरी तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मोटरवे M4 गुजरा से अब्दुल हकीम और M5 मुल्तान से तरंडा मोहम्मद पनाह तक धुंध के बायस बंद। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं लाहौर से सुलेमान सदीक। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ शहर लाहौर में होने वाली बारिश के बाद बागों के शहर के बाग निकले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी आ गई। शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावुज़ कर गया था, और लाहौर में जुमा हफ्ता इतवार लॉकडाउन भी नाफज किया गया था। लेकिन बारिश के बाद से शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आई है तो लॉकडाउन भी ख़त्म कर दिया गया है। शहर का मौसम इस वक्त खुशगवार हो गया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी देखने को नज़र आ रहा है। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। साथ ही मौसम की बात करें तो शहर का मौसम जो है वो इस वक्त औसम हो गया है, खुशगवार हो गया है। तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक जाएगा और कम से कम 13 रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरी जो है वो मोटे और गर्म मलबूसात पहने नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर हवा की बात करें तो शहर में इस वक्त हवा नहीं चल रही और शहर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क रहेगा। बारिश के इम्कानात नहीं, बल्कि आइंदा हफ्ते के दौरान भी शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर KP पंजाब और सिंध के निगरान वज़रा आला, सूबाई वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान को सरकारी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान चारसद्दा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो दिल के दौरा पड़ने के बाइस निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में गवर्नर KP गुलाम अली, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा, कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाव, ANP के रहनुमा गुलाम बलोर समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में वज़ीर आला को गुज़श्ता शब तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें 4 दिन से डायरिया और उल्टी की शिकायत थी। CT स्कैन से हर्निया की तशखीस हुई। उनके ऑपरेशन के बारे में आज फैसला होना था। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने 21 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाया। मरहूम आजम खान चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना, तरक्की व मनसूबाबंदी, सेक्रेटरी औकाफ और सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वफ्द कराची पहुंच गया। वफ्द ने पीर पगारा और JUI रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात की और नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। लीगी रहनुमा आज मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। अमित सुमरो रिपोर्ट करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें।
نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا وفد کراچی پہنچ گیا۔ خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور بشیر محمد نے مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کی اور انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ سعد رفیق کا کہنا تھا نواز شریف کی ہدایت پر یہاں آئے ہیں، ملاقات بہت اچھی رہی، امید ہے بات اسی انداز میں آگے بڑھے گی۔ پیر صاحب پگارا شریف کی خدمت میں اور یونس بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، بڑا اچھا کھانا بھی ہمیں کھلایا ہے، سیاسی امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ بات چیت انشاءاللہ مثبت انداز میں آگے بڑھتی رہے گی۔ فنکشن لیگ کے رہنما سعد الدین شاہ نے کہا کہ نون لیگ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے، سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو دوستوں کی، دوسری جماعت کے دوستوں کی ایک دوسرے سے میل ملاپ بھی شروع ہوگا اور آگے کس طریقے سے اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کے ہم لوگ سب آگے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل لیگی وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا راشد محمود سومرو سے ملاقات کی اور ان کے برادر نسبتی کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ لیگی رہنما آج ایم کیو ایم کے مرکز حیدرآباد جائیں گے، جہاں وہ متحدہ کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ حمید سومرو، GNN کراچی۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ آئندہ ہفتے خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گے اور صوبے کے مختلف اضلاع میں جلسوں اور ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ دیکھتے ہیں پشاور سے الشفا خٹک کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری 16 نومبر کو ایبٹ آباد، 17 نومبر کو مردان اور 18 نومبر کو پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ پشاور پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات امجد آفریدی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ PPP عام انتخابات میں صوبے کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کو شکست دے گی۔ کہ صوبے کے 3-4 ایسے مسائل تھے جن کا ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا۔ پچھلی پریس کانفرنس میں نے یہ کہا تھا، سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ بلین ٹری سونامی، BRT اور مولم جبا، یہ 3 ایسے کیس ہیں، اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں احتساب نام کی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 21 نومبر کو دیر اور 22 نومبر کو چترال میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ کیمرامین کبیر علی شاہ کے ساتھ الشفا خٹک، GNN پشاور۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کا سٹیٹس گواہ سے ملزمہ میں تبدیل، جلد گرفتاری کا بھی امکان۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب کو سابق وزیر اعظم کے کیسز میں پیسوں کے لین دین سے جڑے نئے شواہد ملے جو بشرا بی بی نے مبینہ طور پر وصول کیے۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس، نیب تحقیقات اہم مراحل میں داخل، سابق خاتون اول بشرا بی بی کا اسٹیٹس گواہ سے ملزمہ میں تبدیل۔ 13 نومبر کو نیب میں بشرا بی بی سے بطور ملزمہ پوچھ گچھ ہوگی۔ نیب ذرائع کے مطابق شواہد کی روشنی میں بشرا بی بی کو ملزمہ بنایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تفتیش میں عدم تعاون پر نیب عدالت سے گرفتاری بھی مانگ سکتا ہے۔ نیب کی جانب سے ریفرنس بھی جج عدالت میں دائر کیے جانے کا امکان۔ ابتدائی تحقیقات میں بشرا بی بی کو بطور گواہ طلب کیا جاتا تھا۔ نیب نے پہلے ہی بشرا بی بی کو گرفتار نہ کرنے کا بیان عدالت میں دے رکھا ہے۔ سندھ میں رواں سال پولیو وائرس کا دوسرا کیس رپورٹ ہو گیا۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق دوسرا کیس بھی ضلع شرکی کی اسی UC گجرو سے ہے جہاں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، جبکہ دوسرا متاثرہ بچہ بھی افغان مہاجر ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ رواں سال صوبے میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 2 ہو گئی۔ ضلع شرقی کی یونین کونسل گجرو میں 31 ماہ کے افغان بچے میں وائرس کی محکمہ صحت سندھ نے بھی تصدیق کر دی۔ ویکسینیشن کارڈ کے مطابق متاثرہ بچے کو RI-OPV کی 3 خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ شیڈیول کے تحت IPV کی 2 جبکہ SIA کی 7 سے زائد خوراکیں بھی دی جا چکی ہیں۔ اس سے قبل سامنے آنے والا پہلا کیس بھی افغان بچے میں UC گجرو ضلع شرقی سے ہی رپورٹ ہوا تھا۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں نمودار ہونے والے پولیو کیسز افغانستان میں پائے جانے والے نمونوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ خانیوال میں نجی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے چیف گیسٹ سابق MNA اور CEO ہیلتھ خانیوال ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی تھے۔ سابق MNA افتخار نذیر نے کہا وہ خانیوال میں نرسنگ اور پیرامیڈیکل کالج کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے ہیں۔ کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے جدید قسم کے آلات سے آراستہ لیب کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
GNN عوام کی آواز بن گیا۔ 4 اضلاع کو ملانے والی سرائے عالمگیر تا منڈی بہاؤالدین سڑک کی تعمیر کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث اس چارہ پر کام روک دیا گیا تھا۔ احتشام راٹھور رپورٹ کریں گے۔ سرائے عالمگیر تا منڈی بہاؤالدین 2 رویہ سڑک کی تعمیر کا منصوبہ PTI حکومت میں شروع کیا گیا۔ نئی حکومت آنے پر فنڈز کی عدم فراہمی پر ٹھیکیداروں نے شاہراہ پر تعمیرات کا کام روک دیا۔ ادھڑتی سڑک اور گھڑوں کے باعث مسافر طویل عرصے تک مشکلات کا شکار رہے۔ مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے بھی ورثاء کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سر شام اندھیرا چھا جانے کے بعد اس سڑک پر سفر خطرناک ہوتا ہے۔ GNN کی خبر پر حکام نے نوٹس لیتے ہوئے سڑک پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اس طور پر GNN نیوز چینل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی مثبت رپورٹنگ کی وجہ سے یہ جو روڈ ہے، یہ جو جس کے فنڈز رکے ہوئے تھے، ان کی بحالی ہوئی، روڈ دوبارہ شروع ہوگی۔ تعمیراتی کام کے دوبارہ آغاز پر عوام نے GNN کا شکریہ ادا کیا۔ رحیم یار خان میں لیزن شوٹنگ اینڈ سٹی ٹور گیم چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کے 500 سے زیادہ طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ دیکھتے ہیں ظہیر ملک کی رپورٹ۔ رحیم یار خان میں سجایا گیا کھیلوں کا میلہ۔ ضلع بھر سے طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ لیز اینڈ شوٹنگ کے مقابلوں میں ایتھلیٹس نے اپنی ہمت اور مہارت کے خوب جوہر دکھائے۔ مقابلوں کے شرکاء نے 400 میٹر ریس کے دوران ٹارگٹ پوائنٹ پر نشانے لگائے اور گراؤنڈ کے چکر لگائے۔ ہر تعلیمی ادارے کی ٹیم کے اراکین نے چیمپئن شپ جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ ایک نجی اسکول کے ایتھلیٹس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی سمیٹی۔ آج میں نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ یہ سب میری ٹیچرز اور پرنسپل کی محنت کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ہمیں آج اتنا سپورٹ کیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی نے مقابلوں کے لیے رحیم یار خان کا انتخاب کرنے پر پنجاب سپورٹس بورڈ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پنجاب سپورٹس بورڈ کا ایک ایونٹ ہے جو آج رحیم یار خان میں انعقاد ہو رہا ہے۔ اس میں 500 سے زائد ایتھلیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں شہری بھی شاندار ایونٹ دیکھنے کے لیے جمنیزیم گراؤنڈ پہنچے۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز میں انعامات اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ ظہیر ملک، GNN، رحیم یار خان۔